مرزا قادیانی کے سوانے پر مرزا قادیانی نے آپ بیتی لکھی ہے. آپ بیتی کیا ہے؟ آپ توجہ رکھیں گے نا، مجھے دیکھیں نا، آپ تک آواز آ رہی ہے، آپ پریشان نہ ہو. مرزا قادیانی نے ایک اپنا واقعہ لکھا کہ میں اور میری بہن جنت بی بی ہم دونوں جڑواں پیدا ہوئے. شاگردوں نے کہا جی وہ کیسے؟ اس نے کہا مجھ سے پہلے 10-15 منٹ پہلے میری بہن پیدا ہوئی، کچھ ٹائم بعد میں اپنی ماں کے پیٹ سے باہر آیا اور میں آخری نمبر پہ آیا. میرے بعد ماں باپ کی اولاد نہیں تھی. اب مرزے کا قلم لکھ رہا ہے، تو یوں میں خاتم الاولاد بنا. نہیں سمجھے؟ آخری اولاد ہونے پہ کیا لکھا کہ یوں میں خاتم الاولاد بنا. میں کہتا رہتا ہوں مرزائیوں کو کہ وہ سادے بندے، تمہیں مرزے نے فدو لگا کر مرزائی بنانے کی پٹی پہ چڑھا دیا. اگر خاتم کا معنی نبوت جاری رہنا ہے تو میں مرزا قادیانی کی ماں کی توہین نہیں کرتا، وہ مسلمان عورت تھی، وہ مرزائن نہیں تھی. میں اس کی بخشش کی دعا کرتا ہوں. مرزا قادیانی کی ماں مسلمہ تھی، میں توہین نہیں کرتا، لیکن تمہارے لفظوں کے مطابق ایک بات پوچھنے کا حق رکھتا ہوں. خاتم کا معنی ہے نبوت جاری رہے گی، تو مرزے نے اپنے لیے کہا ہے کہ میں خاتم الاولاد ہوں. اس کا کیا مطلب؟ مرزے کی ماں کے پیٹ سے بھی قیامت تک اولاد جاری رہے گی. اگر معنی یہی کرتے ہو تم تو پھر آپ سچے، اور اگر معنی آخری کرتے ہو یہاں تو پھر مسلمانوں والا تمہیں آخری نبی معنی کیوں چبھتا ہے؟ میرے دوستو، یہ بنیادی بات تھی جو یہ نبوت میں آخری نبوت ہونے کے قائل تک نہیں ہے، اور مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی تسلیم کرتے ہیں. ایک جملہ میں آپ کی خدمت میں سمجھاتا ہوں. ایک قادیانی سے ایک بار میری بات ہوئی. میں نے اس سے پوچھا کہ یار تمہیں مرزے میں کون سی اچھائی نظر آئی ہے جو مرزے کو تم نے نبی مان لیا؟ مجھے کہنے لگا اس نے عبادت بہت کی تھی، اللہ کا برگزیدہ بنا تھا، نیکوکارہ بنا تھا، اللہ کو عبادت پسند آئی، اللہ نے اسے نبی بنا دیا. میں نے کہا پھر وہ موہر شوہر والی بات ختم ہے کہ حضور نے آ کر مہر لگائی تھی، وہ والی بات ایسے ہی ہے؟ چپ ہو گیا. کہتے نہیں وہ بھی تھی اور یہ محنت اس نے بڑی کی تھی عبادت. میں نے کہا مجھے بتائیں، رسول اللہ کو وفات پائے ہوئے 1400 سال گزر گئے، اب تو 1441 ہجری چل رہا ہے، 1400 سے بھی زائد صدی گزر رہی ہے، 15ویں صدی چل رہی ہے. میں نے کہا مجھے یہ بتائیں ان 14 صدیوں میں اتنی بڑی عبادت کسی اور نے نہیں کی؟ چپ. میں نے کہا کسی بزرگ کی تمہیں کوئی عبادت نظر نہیں آتی؟ مثلا حضرت ابو بکر صدیق کی عبادت تمہیں نہیں نظر آتی رضی اللہ عنہ؟ یار جس کے لباس پر فرشتے لباس پہن کے آئے تھے ٹاٹ کا، جو ابو بکر نے پہنا، تمہیں ابو بکر کی عبادت اللہ کو نعوذ باللہ پسند ہوتے نظر نہیں آتی؟ کوئی عمر فاروق کی عبادت اللہ کو اتنی پسند نہیں آئی؟ جس عمر کے کہنے پہ زمین کا زلزلہ کوڑے پہ رک جاتا ہے، ہوائیں ساریہ بن زنیم تک پیغام لے کر جاتی ہیں، اور دریائے نیل جس عمر کے 2 لائن کے لکھے ہوئے خط پہ 16 ہاتھ اوپر چلا اور قیامت تک چلتا رہے گا، وہ عمر جس کی چادر سے ہررا کی آگ بجھ جائے، وہ عمر جس کی منشا پر درجنوں قرآن کریم کی آیات کو نزول ہو جائے، اس کی عبادت اللہ کو پسند نہیں تھی کہ اسے نبی بنا دیتے. یار سیدنا عثمان غنی بھی تو گزرے ہیں رضی اللہ عنہ، جس کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا رفیقی فی الجنت عثمان. یہ اللہ کا وہ پسندیدہ ہے جس کی عبادتوں کو رب نے پسند کر کے جنت میں میرے ساتھی ہونے کے لیے اس کا نام الاٹ کر دیا، یہ آپ کا جنت میں ساتھی ہوگا. یار اس کی عبادت پسند نہیں تھی. اور سیدنا علی المرتضیٰ کی تو عبادتیں ہیں ہی مشہور. سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی تو عبادتیں ہیں ہی مشہور. علی المرتضیٰ کی عبادت تو اتنی ہے، اکثر اوقات تہجد کی نماز بھی جامع مسجد کوفہ میں آ کر پڑھتے. زرار ابن زمرہ کنانی حضرت علی المرتضیٰ کا خادم ہے، کوفے کا خادم ہے، وہ بتاتے ہیں جب ہم جامع مسجد کوفہ میں تھے، حضرت علی المرتضیٰ تہجد کی نماز کے لیے آتے، اور جب یہاں پہنچتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ صحابی تڑپ کے اللہ کی خدمت میں دعائیں عرض کرتا میرے مولا علی آپ کی خدمت میں حاضر ہے،
علی کہتا ہے زادی قلیل و سفری طویل، میری نیکیاں تھوڑی ہیں، میری جنت کا سفر بہت لمبا ہے۔ یار یہ علی المرتضیٰ جس کو جنت کی الاٹمنٹ اللہ کے رسول نے دی ہے، جس کو جنت کی خوشخبری اللہ کے رسول نے دی ہے، وہ علی المرتضیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی پھر دنیا کو مخاطب کر کے کہتا، توجہ رکھنا، سیدنا علی المرتضیٰ فرماتے یا دنیا قد اغررتنی، اور دنیا تو مجھے دھوکہ دے گی، قد ابدتو کی الثلاث، میں تمہیں تو طلاق دے کر خود کو دنیا سے فارغ کر چکا ہوں، جا کسی اور کو دھوکہ دے۔ اور علی المرتضیٰ یہاں نمازوں میں ٹھہرتے۔ آپ نے ایک حدیث سنی ہوگی، حضرت علی کو تیر لگا تھا، نکالتے ہوئے تکلیف ہوتی تھی، اور کسی نے کہا جب نماز شروع فرمائے تو تیر نکال لینا، اس کی نماز کی عبادت تو اتنی مشہور ہے۔ تو میں نے کہا میرے بھائی علی المرتضیٰ کی عبادت اللہ کو پسند نہیں آئی؟ کہتے جی آئی۔ تو میں نے کہا مرزے میں کون سی چیز تھی جو اس کی عبادت اللہ رب العزت کو باقیوں سے زیادہ نظر آ رہی ہے؟ یہ تو حسن کا جنازہ تھا، آنکھ سے کانا تھا، اتنا سا کل سینہ تھا۔ مرزا اپنے لیے لکھتا ہے مجھے کبھی پتہ نہیں چلتا، میں اپنی بیوی کی شلوار کو بطور پگڑی استعمال کر لیتا ہوں، اور مرزا اوپر والا بٹن نیچے والے خانے میں، نیچے والا اوپر والے میں، دائیں جراب بائیں پاؤں میں، بائیں پاؤں کے جوتا دائیں پاؤں میں پہن کر آ جاتا تھا، اور دو جیب تھے، ایک جیب میں گڑ رکھتا تھا کھانے کے لیے، ایک میں ڈھیلے رکھتا تھا استنجے کے لیے۔ تو مرزا کبھی استنجے والے ڈھیلے گڑ سمجھ کے کھا جاتا، اور گڑ کو استنجے کی جگہ ڈھیلوں میں استعمال کر لیتا۔ اوہ اس کی عبادت اللہ کو پسند آئی اور یہ نبی بن گیا۔ اپنی عقلوں پر ماتم کرو، تمہیں یہی نظر آیا اور کوئی نظر نہیں آیا؟ یار تم کیسے کہتے ہو؟ آؤ میں قربان جاؤں عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ کے جملے پر۔ وہ فرماتے تھے کہ یہ اور بات ہے کہ مرزا آنکھ سے کانا تھا، یہ الگ بحث ہے کہ وہ بالکل چوڑے چمار کی شکل کا تھا، یہ الگ معاملہ ہے کہ وہ حسن کا جنازہ تھا، نہ سینہ دیکھنے کے قابل، نہ جسم دیکھنے کے قابل، نہ کام دیکھنے کے قابل۔ تو وہ کافر بنا۔ کہا اگر وہ حسین محجبین دل نشین ہوتا، آنکھیں اس کی بالکل سرمگائی اور دوسروں کو اپنی طرف مائل کرنے والی ہوتی، اور 2 فٹ کا دراز سینہ ہوتا، زبردست قد ہوتی، خوبصورت رنگ ہوتا، ہارڈی باڈی والا ہوتا، اور میرے پیغمبر کی گستاخی کرتا تو عطا اللہ اسے پھر بھی کافر کہتا۔ یہ لفظ تھا۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا